میں نے ایک جگہ پہ ایک مکالمہ پڑھا اسی بات کے اوپر، یہ جس طرح سادہ لوگ بندے سادہ باتوں میں آ جاتے ہیں نا، اور جب دلیل کو نہیں بن پڑتی تو چپ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ انسان کو جس علم میں عبور ہو نا اس کے اندر بحث کیا کریں، بالخصوص مذہبی علم کے اندر۔ ہمارے پاس ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا، ایک تراشا ہوتا ہے، اس تراشے کی بنیاد پہ ہم عالم، ہم قاری، ہم محدث، ہم مفسر، ہم مترجم اور ہم مفتی سارا کچھ بن جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ تو مکالمہ کیا ہوا کہ کوئی بزرگ تھے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا ہی کیس چل رہا تھا عدالت میں۔ تو جو ہمیشہ غدار ہوتے ہیں نا، یہ شاطر بڑے ہوتے ہیں، جو رکھنے لگانے والے ہوتے ہیں، جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن بہت شاطرانہ ہوتے ہیں۔ تو بزرگ کھڑے تھے، تو مخالف جو دعویٰ کرتا تھا نبوت کا، اس کے وکیل نے پوچھا جج کو مخاطب کر کے، کہا کہ مائی لارڈ، جو نبوت ہے اس شخص سے یہ پوچھو کہ نبوت انعام ہے کہ نہیں ہے، نبوت انعام ہے یا نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس سے بڑا انعام ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی اللہ کا کرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی بنائے۔ اب وہ کہتا ہے اگر نبوت اللہ کا انعام ہے تو پھر اللہ کا انعام تو عام کرنا چاہیے نا، ہر بندے کے پاس یہ انعام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام روک کے تو نہیں رکھا، ہر کے پاس ہونا چاہیے، اور انعام بھی بڑا خاص ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اب دیکھیے ایک فقیر کا جواب، اللہ والے کا جواب، ایک ایسے شخص کا جواب کہ جس کی لو مدینے والے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب، آپ کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے یا 1000 روپے کا، یہ 500 کا نوٹ ہے؟ کہا جی ہے، بالکل میرے پاس ہے۔ کہا نکالیے۔ انہوں نے نکالا۔ اس نے کہا یہ جو 1000 روپے، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، قیمتی ہے؟ جی ہے، انعام ہے، کسی کو دیں تو خوش ہوگا؟ جی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کا انعام جو قیمتی ہے، 1000 روپیہ قیمتی ہے، 500 قیمتی ہے، تو پھر ہر ورقہ پھاڑ پھاڑ کے اس کے اوپر 100 روپے کی یہ مور لگا کے ہر بندے کے پاس یہ ہونا نہیں چاہیے، لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ بات دھیان سے سننی ہے۔ تو جج نے کیا کہا؟ اس نے کہا بزرگوں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس نوٹ کے خالص ہونے کے لیے ملک کے بینک کی مور ہونا ضروری ہے، مور نہیں لگے گی تو نوٹ نقلی ہوگا۔ انہوں نے کہا تیرے ایک نوٹ کو قیمتی کرنے کے لیے، کارآمد کرنے کے لیے بینک کی مور کی ضرورت ہے۔ نبوت کے منصب کو عام سمجھتے ہو، نبی بھی وہی ہوگا جس کے کاندھے کے درمیان مہر نبوت اللہ کی طرف سے لگی ہوگی۔ خدا جس کو نبی بنائے وہ نبی ہوتا ہے، جس کو ورلڈ بینک نبی بنائے وہ نبی نہیں ہوتا، جس کو IMF نبی بنائے وہ نبی نہیں ہوتا، جس کو فنڈنگ کر کے لوگوں میں نبی لانچ کیا جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہے جس کی نبوت کی گواہی اللہ دے، اللہ کے فرشتے دے، اللہ کی کتابیں دے، اور جو زمین پہ بیٹھ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ بر صغیر میں کئی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا لعین مرزا غلام احمد قادیانی تھا، واصل جہنم ہوا۔ آج تک اس کے پیروکاروں نے اہل پاکستان کو جو ہے نا وہ ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں، ہمارے سادہ لوگ بندے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، ٹھوسے جاتے ہیں، اس لیے کہ امت کا شرازہ بکھرے، لوگ کہیں ہمارا یہ نبی ہے، تمہارا وہ نبی، ہمارا نبی نزدیک، تمہارا نبی دور، ایسے ایسے یہ شگوفے چھوڑ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متنفر کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس حد تک یہود و نصارہ نے سازشیں کی کہ ہمارے کئی جوان جس وقت وہ پاکستان سے نکلتے ہیں نا، آج کل تو کسی کا بس نہیں چل رہا، ورنہ سارے ہی نکل جائیں، تو اگر ان کے پاسپورٹ پہ ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں جا رہے ہو، تو وہ یہ تک لکھنے کو تیار ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں، ہمارے عبادت گاہیں جہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں اذان نہیں دینے دیتے، مذہبی آزادی اصل نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارے مسلمان اپنے پاسپورٹ پہ تبدیلی کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لالچ کس نے دیا؟ یہود و نصارہ نے، اہل یورپ نے،
کہ یہ لوگ بالخصوص وہ جوان لوگ اپنے مذہب سے ٹوٹے، جو بھی ان کو لالچ دو۔ اقبال نے یہی بات فرمائی نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی یہ بھوکے مسلمان اپنے نبی کے نام پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت اور حضور کا جو عشق ہے نا وہ اس کے اندر سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اسلام ان کے اندر سے نکل جائے، چاہے قادیانیت کے نام پہ نکلے، مرزائیت کے نام پہ نکلے، نیچری کے نام پہ نکلے، یا وہ کسی یہ جو ہمارے لاہور کا تھا ایک اس کے نام پہ نکلے، جو بھی نام استعمال کرو، لالچ دو، پیسہ دو، نیشنلٹی دو، پاسپورٹ دو، ان کی شادیاں ادھر کرو، ان کے مذہب تبدیل کرو، ان کے نام سے مسلمان نکل جائے اور ان کی عقیدے سے ایمان نکل جائے، بس اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ عقیدہ، وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے گردنیں کٹوائیں، جس کی خاطر انہوں نے ہجرتیں کی، جس کی خاطر ننگ ناموس کا سودا کیا، آج دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہمارا مسلمان اس کو ہتھیلی پر رکھ کے بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس کو فیس بک پہ دوستی مل جائے اور اس کو کینیڈین خاتون کہے کہ تم اپنا مذہب بدلو تو میں تمہیں کینیڈا بلا لیتی ہوں، وہ دو پل نہیں سوچتا۔ اس کو امریکہ کی لڑکی کہے کہ تم اپنا مذہب بدلو، تم میرے فیس بک فرینڈ ہو اور میں تمہارا ویزا بھیجتی ہوں لیکن تمہارا نام مسلمانوں والا نہیں ہونا چاہیے، وہ بدلنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس نے یہی سمجھا کہ یہ چند دن کی زندگی اگر میری اچھی گزر گئی نا تو یہی سب کچھ ہے، یہی میرا مقصد ہے اور یہی میری سب سے بڑی قیمتی متاع ہے، یہی میرا قیمتی اثاثہ ہے۔ بالخصوص میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، میرے بھائیوں یہ آپ کی مشترکہ میراث ہے۔ کسی قادیانی، کسی مرزئی کی باتوں میں آ کے آپ کسی دنیاوی لالچ کی خاطر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا نہ کیجیے۔ تمہارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تم امت محمد مصطفیٰ ہو، اور تمہیں قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امہ، اے میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو تم ساری امتوں سے افضل امت ہو۔ جو معاشی کمزوری ہے نا محنت کرو گے دور ہو جائے گی، جو فائنینشلی پرابلم ہے نا کچھ نہ کچھ لرننگ کرو گے دور ہو جائے گی، کھانا دانا انسان کا چلے ہی رہتا ہے، لیکن یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا نا، جو آپ کا رشتہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو آپ کا رشتہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ حافظ مظہر الدین مظہر کا غالباً ایک شعر ہے کہ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ تو ہمارے نبی کا جو نام ہے، یہ تو کوئی ہم سے پوچھے نا کہ اس میں ہمیں کتنی لذت ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ محمدی کی جگہ قادیانی لکھیں، مرزئی لکھیں۔ دوستو کبھی بھی اس سودے کا شکار نہ ہونا، دنیا گزر جائے گی، گزر رہی ہے، اپنا دامن اپنے نبی کے ساتھ پختہ رکھیں، اپنے جو دل کی شمع ہے نا اور اپنے جو دل کا زاویہ ہے اور جو دل کا کمپاس ہے اس کی جو سمت ہے نا وہ مدینے والے کی طرف رکھیں، ہر حال میں اپنے نبی کو یاد رکھیں، ہر حال میں اپنے رسول کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور یہ خیال رہے کہ میں دنیا میں جہاں پر بھی ہوں میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کی اور اس کی خاطر اپنی جان موقع بنے تو قربان کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔